صفحہ نمبر 23 پاکستان میں سپریم کورٹ کے افعال و فرائض فنکشنز آف جوڈیشری ان پاکستان۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو متعدد اختیارات حاصل ہیں۔ 1. اصلی دائرۂ سماعت۔ اس سے مراد سپریم کورٹ کا وہ اختیار ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ براہ راست کسی درخواست پر کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ اپنے ان اختیار کو ان معاملات میں بروئے کار لاتی ہے جب کسی مقدمے میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہو یا اختیارات کی تقسیم کا معاملہ درپیش ہو۔ بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ براہ راست سماعت کی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ مراکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات، صوبوں کے مابین تنازعات وغیرہ میں سپریم کورٹ کو براہ راست سماعت کا اختیار ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ شہریوں یا کسی بھی ادارے کی طرف سے آئینی امور پر دی گئی درخواست کی سماعت کی مجاز ہے۔ 2. اپیلی سماعت۔ آئین کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ کے بعض فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ عمومی طور پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے دیوانی اور فوجداری محکمات کی اپیلیں سنتی ہے جو درج ذیل شرائط پر پوری اتری۔ 1. جب ہائی کورٹ اپیل کے دوران سزا میں اضافہ کرے۔ 2. وہ مقدمات جو ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتوں سے طلب کرے اور سزا میں اضافہ کریں۔ 3. جب ہائی کورٹ توہین عدالت کے مقدمے میں سزا دیں۔ 4. ایسا مقدمہ جس میں آئین کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ 5. ایسے مقدمات جس کی قیمت 50,000 روپے سے زیادہ ہو۔ 6. ہر وہ مقدمہ جو سپریم کورٹ اپیل کے لیے منظور کرے۔ صفحہ نمبر 24 اس کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے اپیلیٹ بینچ قائم کیا گیا ہے جو آئین اور قانون کے تحت اپیلوں کی سماعت کا مجاز ہے۔ مشاورتی دائرۂ اختیار۔ آئین کی دفعہ 186 کے مطابق صدر پاکستان کسی قانونی مسئلے پر سپریم کورٹ سے قانونی مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ پابند ہے کہ وہ صدر کو مشورہ دے، لیکن صدر پاکستان کا سرابداری اختیار ہے کہ اس مشورے پر عمل کرے یا نہ کرے۔ صدر پاکستان سپریم کورٹ سے کسی قانونی ضابطے کی تشریح کے لیے کہہ سکتا ہے۔ آئین کا محافظ۔ آئین میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آئین کے کسی غیر واضح حصے یا دفعہ کی وضاحت کرے اور وہ وضاحت آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلاً آئین میں کہا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے لیے انتخابات 5 سال بعد کروائے جائیں گے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء نے غیر جماعتی انتخابات کروائے۔ آئین کی اس دفعہ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تاکہ اس کی تشریح کی جائے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی آئینی تشریحات کے فیصلے آئین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم کا محافظ بھی سپریم کورٹ ہے۔ اگر صوبوں کے درمیان یا مراکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر کوئی تنازع ہو تو سپریم کورٹ کو آخری فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ عدالت کا یہ اختیار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان فیصلوں سے آئین کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کے تحت کئی آئینی درخواستوں پر منفرد فیصلے سنائے۔ پارلیمانی قوانین اور عدالتی قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کسی فیصلے کی نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر کسی فیصلے کے بعد عدالت کے نوٹس میں کوئی نئی بات یا نئے حقائق لائے جائیں تو ان حقائق کی روشنی میں عدالت عالیہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا حق رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ کو مختلف حالتوں میں ہدایات جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے حوالے سے سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ مختلف ہدایات جاری کرے۔ عدالت احکامات جاری کر سکتی ہے کہ کسی شخص، ادارے یا دستاویز کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس قسم کی ہدایات سارے ملک میں مؤثر ہوتی ہیں۔ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے کسی ہائی کورٹ کو ہدایات دی سکتی ہے۔ پاکستان کے دستور میں پاکستانی شہریوں کو کئی بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ کسی کو ان حقوق کی خلاف ورزی کا حق نہیں۔ کسی شہری کی درخواست پر عدالت عالیہ، پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا بنا وہ قانون یا عملہ کا جاری کردہ کوئی بھی حکم جو آئین میں دیے گئے کسی بھی بنیادی حق سے متصادم ہو اسے غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہنا بجا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے مطابق شہریوں کے بنیادی حقوق کا محافظ ہے۔ اسی حوالے سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے حتمی تصور ہوں گے۔ صفحہ نمبر 25 متفرق اختیارات۔
انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر سپریم کورٹ کسی بھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کو کسی اور ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا حق رکھتی ہے۔ عدالتی کارروائی کے لیے صدر مملکت کی منظوری سے قواعد و ضوابط تیار کر سکتی ہے اور صدر ہی کی منظوری سے اپنے ملازمین کے لیے قواعد بنا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بعض معاملات میں خود بھی کارروائی کے لیے مداخلت کرنی پڑتی ہے، جسے سو موٹو کہا جاتا ہے۔ عاملہ، مقننہ اور عدلیہ کا جمہوریت اور عاملیت کے ادوار میں موازنہ۔ پاکستان میں جمہوری اور آمرانہ دور ایک کے بعد دیگرے گزرے ہیں اور دونوں میں طرز حکمرانی میں نمایاں فرق دیکھا گیا۔ جمہوری ادوار میں سیاسی عملہ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کی نمائندہ رہی۔ عملہ پارلیمنٹ اور عوام کو جواب دہ رہی۔ اس میں اجتماعی ذمہ داری کا اصول کار فرما رہا۔ جمہوری ادوار میں ملک کا منتخب وزیر اعظم ملک کا انتظامی سربراہ رہا اور مملکت کے اعلیٰ ترین اختیارات وزیر اعظم کے ہاتھ میں رہے۔ جمہوری ادوار میں عموماً کابینہ مختلف سیاسی جماعتوں کی مرکب رہی اور حکومت اتحادی شکل میں کام کرتی رہی۔ اسی وجہ سے بڑی جماعت کو ایجنڈا، منشور اور انتخابی وعدوں کو آزادی کے ساتھ نافذ کرنا مشکل رہا۔ ایسی منتخب حکومتوں کو عوام کا اعتماد بھی حاصل رہا۔ جمہوری ادوار میں عملہ عوامی خواہشات اور رجحانات کے مطابق چلتی رہی۔ اتحادی نظام کی وجہ سے اکثر جمہوری انتظامیہ غیر مستحکم بھی رہی۔ جمہوری حکومتیں عوامی شرکت کے ساتھ چلتی رہیں۔ صفحہ نمبر 26۔ آمرانہ دور میں عملہ اکثر غیر سیاسی رہی۔ اختیارات مارشل لاء منتظمین یا برسر اقتدار فوجی جنرلوں کے ہاتھ میں رہے۔ اس نظام میں عملہ کے ارکان بے اختیار رہے کیونکہ ان نظاموں میں اختیارات کی شدید مرکزیت پائی گئی۔ عملہ حکومت، کنگز پارٹی، حاکم پارٹی کے ارکان رہے یا پھر افسر شاہی، بڑے تاجر، جاگیردار اور صنعت کار وغیرہ۔ اس نظام میں عملہ کا رویہ ہمیشہ آمرانہ رہا۔ آمرانہ انتظامیہ فرد واحد کے سامنے جواب دہ رہی اور وہ حاکم کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس قسم کی عملہ میں کوئی اجتماعی یا عوامی جواب دہی نہیں تھی۔ بعض آمرانہ ادوار میں حاکم کے حمایتی سیاستدانوں کو ملا کر سیاسی جماعت بنائی گئی اور سول و فوجی حکمرانی کا رواج ڈالا گیا۔ جمہوری ادوار میں منتخب مقننہ ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ پہلی جمہوری دور 1947 سے 1958 میں آزادی سے پہلے کیے گئے انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہندوستانی پارلیمنٹ کے وہ ارکان پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ارکان رہے جو پاکستانی علاقوں کے نمائندے تھے۔ بعد میں صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے ایک مرکزی مقننہ منتخب کی گئی۔ جمہوری دور کے نمائندے عوام کے حقیقی منتخب نمائندے تھے۔ مقننہ نے آئین سازی اور جمہوری قانون سازی کے لیے کام کیا۔ بہت ساری کمزوریوں کے باوجود اس دور کی مقننہ جمہوری انداز میں کام کرتی رہی اور انہیں عوامی اعتماد اور حمایت حاصل رہی۔ جمہوری دور 1971 سے 1977 میں پاکستان کے پہلے انتخابات کے نتیجے میں منتخب مقننہ وجود پذیر ہوئی جنہوں نے عوامی خواہشات اور سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے دستور 1973 کی منظوری دی۔ تیسرے دور 1988 سے 1999 میں منتخب سیاسی جمہوری مقننہ کام کرتی رہی۔ عوامی رائے کا احترام کیا جاتا تھا اور بعض خرابیوں کے باوجود مقننہ نے جمہوری انداز اپنایا۔ مقننہ نے آمرانہ دور کی تمام غیر جمہوری ترامیم کو ختم کر کے آئین کو اصلی شکل میں بحال کیا۔ آمرانہ ادوار میں مقننہ کٹ پتلی رہی۔ ایوب خان کی مقننہ بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے منتخب کی گئی جہاں ایوب خان کی حمایتی پارٹی کنونشن مسلم لیگ کی اکثریت تھی۔ اس کے ارکان آمر کی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ دیگر جماعتوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس طرح ایک تو یہ غیر جمہوری تھی اور دوسری بات یہ کہ ایوب خان کی مقننہ اس کی آمرانہ خواہشات اور اقدامات کو قانونی اور آئینی شکل دینے کی ایک مشین کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے پہلے اور دوسرے دور میں ایک نامزد قسم کی مجلس شورا بنائی گئی، غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات منعقد کیے گئے اور محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ یہ مقننہ ایک ربڑ مہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔
جس کے ذریعے جنرل ضیاء نے اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ یہ ایک غیر سیاسی، غیر جماعتی اور ضیاء حمایتی لوگوں پر مشتمل تھی۔ اسے عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی اور اس مقننہ نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس کے ذریعے صدر کو بہت اہم اختیارات حاصل ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2002 میں عام انتخابات کروائے، جس میں مشرف کی حمایت یافتہ مسلم لیگ قائد اعظم نے حکومت بنائی۔ اس مقننہ نے بھی ایک عامر کے ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ یہ بھی ربڑ کی مہر سے زیادہ نہ تھی۔ صفحہ نمبر 27۔ دستور 1973 کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کا موازنہ۔ آئین 1973 میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا ہے۔ دستور کے مطابق صدر ملک کا علامتی اور آئینی سربراہ ہے، جبکہ وزیر اعظم سربراہ حکومت اور ملک کا انتظامی سربراہ ہے۔ تمام انتظامی امور کی ذمہ داری وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر ہے۔ وزراء کی تقرری اور ان کو محکمے دینے کا رسمی اختیار صدر کو حاصل ہے، لیکن وزراء کے نام اور محکمے دراصل وزیر اعظم ہی صدر کو پیش کرتا ہے اور صدر اسے ماننے کا پابند ہے۔ وزیر اعظم کسی بھی وزیر کو برطرف کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے۔ وزیر اعظم صدر کو حکومتی سرگرمیوں سے باخبر رکھنے کا پابند ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے حقیقی انتظامی اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں۔ وزیر اعظم مقننہ کا رکن ہونے کے علاوہ قائد ایوان بھی ہوتا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت کا قائد بھی ہوتا ہے۔ وہ مقننہ کے اجلاس میں شرکت کرتا ہے۔ تمام قانونی تجاویز، بل یا مسودے وزراء وزیر اعظم کی مشاورت سے تیار کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کی ہدایات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ صدر کسی بھی ایوان کا اجلاس طلب کرتا ہے۔ ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتا ہے اور مقننہ کی منظور کردہ قانون پر دستخط کرتا ہے۔ اختلاف کی صورت میں مقننہ اس قانون کو دوبارہ بھی منظور کر سکتی ہے۔ مقننہ کے حوالے سے وزیر اعظم کا سب سے اہم اختیار یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے۔ آئین کی روح سے صدر قومی اسمبلی کے مالیاتی قوانین پر دستخط کرتا ہے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اسے صدر کے دستخط کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ صدر پاکستان ملک میں مالیات کی پڑتال کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تقرری اور قومی اقتصادی کونسل و قومی مالیاتی کونسل کے ارکان کا تقرر کرتا ہے۔ مالیاتی مسودات وزیر خزانہ ہی قومی اسمبلی میں پیش کرتا ہے۔ ملک کا سالانہ بجٹ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق تیار اور پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عملی طور پر قومی خزانے کو کنٹرول کرتا ہے۔ قومی خزانے کے بارے میں قومی اسمبلی کے بعد وزیر اعظم ہی با اختیار ہیں، بلکہ اصل اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کی پارٹی کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ کو منظور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم کو مالیاتی امور میں بھی فوقیت حاصل ہے۔ اگرچہ ملک میں اہم عہدوں پر تقرریاں صدر مملکت کے دستخطوں سے ہوتی ہیں، لیکن ان عہدوں کے لیے افراد کا انتخاب وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ ان عہدوں میں سفراء، فوجی جرنیل، پبلک سروس کمیشن کے ارکان، مختلف خود مختار اداروں کے چیئرمین اور صوبائی گورنر وغیرہ شامل ہیں۔ اب وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف چیف الیکشن کمشنر کا نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتا ہے۔ اس طرح حکومت کے خاتمے کے بعد نگراں حکومت کی نامزدگی کا اختیار بھی وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم عوام کا براہ راست قائد ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے اور اس کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں۔ صدر عموماً سیاست سے بالاتر ایک معتدل شخصیت ہوتا ہے جو ملکی مفاد پر نظر رکھے ہوتا ہے اور براہ راست سیاسی معاملات میں شرکت نہیں کرتا۔ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ملک کا صحیح متحرک قائد وزیر اعظم ہی ہوتا ہے جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے۔ صدر ایک رسمی سربراہ مملکت ہوتا ہے۔ اس طرح آئینی نقطہ نظر سے ملک کی سیاست میں وزیر اعظم کو برتری حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ پولیس کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز آف پولیس۔
پولیس حکومت کا ایک اہم شعبہ ہے اور جغرافیائی رہدات کے اندر امن و امان قائم کرنے کی بنیادی ذمہ داری دی گئی ہے۔ پاکستان میں پولیس کو کئی اختیارات و فرائض یا ذمہ داریاں حاصل ہیں۔ بنیادی طور پر پولیس کا کام ملک کے اندر امن و امان کا قیام ہے۔ البتہ جب حالات پولیس کے قابو سے باہر ہو جائیں تو حکومت پولیس کی مدد کے لیے نیم فوجی دستے یا فوج طلب کر سکتی ہے۔ بدامنی کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس کو تربیت دی جاتی ہے۔ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردوں گروہوں اور بدامنی پھیلانے والی قوتوں کا سراغ لگائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ پولیس جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لیتی ہے اور انہیں سزا دینے کے لیے عدالت میں پیش کرتی ہے۔ جوا، شراب نوشی، چوری، منشیات فروشی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، اغوا، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ وہ جرائم ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ذمہ دار ہوتی ہے۔ پولیس عموماً جرائم پیشہ افراد کا مکمل ریکارڈ رکھتی ہے۔ ان کے مراکز اور گروہ معلوم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح جرائم کی پنج کنی اور امن و امان کا قیام پولیس کی اولیاً ذمہ داری ہے۔ ٹریفک کے کنٹرول کے لیے پولیس کا ایک شعبہ ٹریفک پولیس کے نام سے کام کرتا ہے۔ ٹریفک پولیس گاڑیوں کو قانون کی خلاف ورزی پر چالان کرتی ہے اور انہیں عدالت میں پیش کرتی ہے۔ یہ شعبہ میڈیا کے ذریعے عوام میں ٹریفک قوانین کا شعور اجاگر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، سڑکوں پر آمد و رفت اور امن و امان قائم کرنا، حادثات کی روک تھام اور جائے حادثہ تک پہنچنا، سڑکوں پر گشت کرنا اور چوکیوں میں ڈیوٹی دینا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ شہروں میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور ٹریفک قوانین کا احترام کروانا پولیس کی ڈیوٹی ہے۔ گاڑیوں کی قانونی حیثیت معلوم کرنے کے لیے اس کے اپنے سائنسی تحقیقی مراکز ہیں۔ ہر اہم سڑک اور چوک میں پولیس کے جوان عوامی خدمت کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ اگر پولیس یہ ذمہ داری انجام نہ دیتی تو نہ جانے روزانہ کتنے حادثات ہوتے رہتے اور کتنی غیر قانونی اور مجرمانہ آمد و رفت ہوتی رہتی۔ اب ایک مختصر سا چارٹ ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ، صوبائی حکومت کا انتظامی سربراہ، وزیر داخلہ، دیگر وزراء، محکمہ پولیس، محکمہ امور داخلہ۔ ضلعی سطح پر پولیس کے دو شعبے ہوتے ہیں، ایک تفتیشی شعبہ، دوسرا عملیاتی شعبہ۔ انویسٹیگیشن برانچ، آپریشنل برانچ۔ تفتیشی شعبہ، پولیس کا یہ شعبہ مقدمات تیار کرتا ہے۔ ہر ضلع میں اس کا ایک اپنا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ شعبہ تھانوں میں درج مقدمات کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ عدالت اور پولیس کے درمیان خط و کتابت اور مقدمات کا ریکارڈ رکھنا اس برانچ کی ذمہ داری ہے۔ یہ شعبہ مقدمات کی تیاری میں پولیس کے دوسرے شعبے کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور اہم اور پیچیدہ مقدمات میں حقائق معلوم کرنے کے لیے مختلف سائنسی اقدامات کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30۔ انگلیوں کے نشان، فنگر پرنٹس کے ذریعے حقائق تک رسائی ایک اہم سائنسی عمل ہے۔ اس شعبے میں سائنسی لیبارٹریاں ہوتی ہیں جو آتش آلات کے استعمال کے بعد ان کے ٹکڑوں کا تجزیہ کر کے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ سائنسی طریقوں سے مجرموں اور ذمہ دار افراد تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ پولیس اپنے خفیہ اہلکاروں کے ذریعے کسی واقعے سے پہلے حالات کا جائزہ لیتی ہے اور پولیس کو اس قابل بناتی ہے کہ جرائم یا حادثات کو واقع ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ خفیہ پولیس حقائق تک پہنچنے کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ پولیس کا یہ شعبہ حساس نوعیت کی معلومات بھی حاصل کرتا ہے اور اس طرح جرائم کے جال کا پتہ چلاتی ہے۔ اس سلسلے میں رضاکار شہریوں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عملیاتی شعبہ، تفتیشی سرگرمیوں اور مقدمات کی تیاری کے علاوہ باقی تمام فرائض اس شعبے کے ذمہ ہیں۔ اسے چھاپہ مارنا شعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ بطور حکومت ادارے فوج کا کردار، رول آف آرمی ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن۔
ہمارے ملک میں افواج پاکستان ایک اہم ترین ریاستی ادارہ ہے۔ قانونی طور پر ملک کی سرحدات کی تحفظ کی ذمہ داری اور بیرونی حملوں اور جارحیت سے حفاظت کا فرض فوج کو سونپا گیا ہے۔ فوج کی سب سے اہم ذمہ داری ملکی سرحدات کی حفاظت ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی فوج کا جذبہ اور پیشہ ورانہ مہارت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر ملک کی طرح پاکستانیوں میں ترقی کی خداداد صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان کو اجتماعی مفادات اور ترقی کے لیے کام میں لانے کے لیے امن اور بیرونی خطرات سے تحفظ لازمی چیزیں ہیں۔ فوج جب دیگر امور سے ہٹ کر اپنی اس ذمہ داری کی طرف توجہ دیتی ہے تو عوام اس احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے اور وہ تخلیقی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ فوج باہمت، بہادر، تربیت یافتہ، ماہر افرادی قوت پیدا کرتی ہے۔ فوج ماہرانہ قوت کے ذریعے سڑکیں، نہریں، پل اور سرنگیں وغیرہ بناتی ہے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں فوج نے جانی قربانیاں دیں۔ فوج کے اندر تعلیم و تربیت کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے اور ہر فرد کو اپنی تعلیمی قابلیت میں ترقی کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31۔ آئین کے مطابق جب ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور حالات سول انتظامیہ کے قابو میں نہیں رہتے تو حکومت فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ پاکستان میں جب بھی قدرتی آفات، نسلی و لسانی تنازعات، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور دہشت گردی وغیرہ جیسے مسائل سامنے آئے ہیں تو فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں میں فوج پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ لوگوں کو نکالا، ان کو بسایا اور ان کو امداد، خوراک اور ادویات پہنچائیں۔ مواصلات کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ایک پھر چھوٹا سا نقشہ جس کے ذریعے اداروں کی ایک دوسرے کے انڈر کام کرنے کا طریقہ۔ وزیر اعظم مرکزی حکومت کا انتظامی سربراہ، وزیر دفاع، دیگر وزراء۔ وزیر دفاع مسلح افواج کی ذمہ داری لیتے ہیں اور دیگر وزراء دیگر دفاعی شعبہ جات کا۔ مسلح افواج کے اندر بری فوج، فضائیہ، بحری فوج۔ پاکستان میں فوج نے خاص تربیتی ادارے قائم کیے اور جدید اور سائنسی حفاظتی خطوط پر افرادی نظم و ضبط کا اہتمام کیا۔ افسروں کی ایک خاصی تعداد کو صنعتی مہارت فراہم کی گئی۔ آج کی صنعت میں فوج کے اہلکار نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 32۔ فوج ملک کے اندرونی ترقی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دراصل فوج مستقبل میں متوقع لڑائیوں اور جنگوں کے لیے قائم کی جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ان کے امکان بہت کم ہیں۔ اس لیے فوج کو فارغ اوقات میں اندرونی تحفظ اور ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں فوج ایک تربیتی ادارہ بھی ہے۔ لوگوں کو روایتی معاشرے سے بھرتی کیا جاتا ہے اور انہیں ایک جدید نئی دنیا میں ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ فیصلہ سازی اور تغیرات کے بارے میں بیداری حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تعمیر وطن قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ فوج میں تنظیم، پابندی، درجہ بدرجہ ترقی، حکم اور اطاعت وغیرہ یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ چیزیں اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ پاکستان میں فوج اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان کی فوج عالمی سطح پر قیام امن کے لیے خدمات پیش کرتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی امن فوج میں پاکستان کا دائرہ کردار نمایاں رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ فوج بعض اوقات ترقیاتی اور سیاسی امور میں اتنی ملوث ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اصلی فرض یعنی دفاع بھول جاتی ہے۔ اس طرح قوم دفاع اور سلامتی کی قیمت پر ترقیاتی منصوبے اور سیاسی مداخلت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہتر یہ کہ فوج اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں تک محدود رہے اور جہاں ضرورت ہو حکومت آئینی طور پر فوج کو ملوث کرے۔ مشق ایک، درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ 1. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ 2.
بلوچستان کو آزادی کے بعد ڈیش کا درجہ دیا گیا۔ 3. 28 مئی 1998 کو ڈیش کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا دیا گیا۔ 4. عدلیہ کے احکامات کو ڈیش کرنا بھی عاملہ کی ذمہ داری ہے۔ 5. خفیہ پولیس ڈیش تک پہنچنے کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ مشق نمبر 2، درج ذیل سوالات کے موضوع جوابات یعنی الف ب ج یا دال منتخب کر کے ہر سوال کے سامنے دیے گئے خالی خانے میں لکھیں۔ 1. ایوب خان نے بھارت کے ساتھ تاشکنڈ ڈیش معاہدہ کیا۔ تجارتی، ثقافتی، امن، سفارتی۔ سیاست میں ڈیش اور رواداری کا رواج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تشدد، علاقیت، قبولیت، برداشت۔ وزیر اعظم اور وزراء ڈیش کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ، عالمی برادری، سارک، اسٹیٹ بینک۔ صدر پاکستان سپریم کورٹ کو کسی قانونی ضابطے کی ڈیش کے لیے کہہ سکتے ہیں: تبدیلی، منسوخی، خاتمہ، تشریح۔ فوج کی سب سے اہم ذمہ داری ملک کی ڈیش کی حفاظت ہے۔ دفاتر، بینکوں، سرحدات، پارلیمنٹ۔ مشق نمبر 3، درج ذیل جملوں میں صحیح جملوں کو صحیح اور غلط جملوں کو غلط پر نشان لگائیں۔ 1. برطانوی حکومت کی بنیاد پارلیمانی جمہوریت پر تھی۔ 2. ملک میں پہلے عام انتخابات 1988 میں غلام اسحاق خان نے منعقد کیے۔ 3. جنرل ضیاء نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات منعقد کیے۔ 4. مقننہ یا پارلیمنٹ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے۔ 5. پاکستان کے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم قائد ایوان بھی ہوتا ہے۔ 6. تمام سرکاری ملازمین عاملہ کا حصہ ہیں۔ 7. بجٹ کی آخری منظوری عدلیہ سے لی جاتی ہے۔ 8. پولیس کا شعبہ وزیر دفاع کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ مشق نمبر 4، کالم ملائیں۔ کالم الف، رضاکار، عدالت، آڈیٹر، آئینی، حکم، میرٹ، جمہوری۔ کالم ب، عالیہ، جنرل، شہری، اقتدار، اہلیت، تشریحات، نامہ۔ مشق 5، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ 1. پاکستان میں پہلی فوجی حکومت کن اور کس نے قائم کی؟ 2. تحریک استحقاق سے کیا مراد ہے؟ 3. بجٹ یا میزانیہ کی تعریف کریں۔ 4. سو موٹو سے کیا مراد ہے؟ مشق 6، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ 1. حکومت پاکستان کی ساخت جن بنیادوں پر اساس ہے وہ تفصیلاً تحریر کریں۔ 2. پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کا موازنہ کریں۔ 3. مقننہ سے کیا مراد ہے اور پاکستان میں مقننہ کے اہم فرائض کیا ہیں؟ 4. عاملہ یا انتظامیہ کی تعریف اور ذمہ داریاں تفصیل سے لکھیں۔ 5. پاکستان میں عدلیہ کے اختیارات پر بحث کریں۔ 6. درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ 1. پاکستان میں پولیس کی ذمہ داریاں۔ 2. فوج کا بطور ادارہ کردار۔ 7. پاکستان میں جمہوریت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ صفحہ نمبر 35، عملی سرگرمیاں۔ 1. پاکستان میں حکومت کو مزید جمہوری بنانے کے لیے تجاویز، اس موضوع پر کلاس میں مباحثہ کریں۔ 2. جمہوریت میں میڈیا اور عدلیہ کی آزادی، اس موضوع پر مضمون نویسی کا مقابلہ کریں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء
اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 2، بچوں اور خواتین کے حقوق۔ تدریسی مقاصد۔ اس باب کے پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ 1 لفظ بچہ کی تعریف کر سکیں، 2 بچوں کے حقوق پر معاہدے کی ضرورت کی وضاحت کر سکیں، 3 بچوں کے معاہدے میں دیے گئے حقوق کے تحفظ، فراہمی اور شرکت کی بنیاد پر درجہ بندی کر سکیں، 4 ان بنیادی اصولوں کی تشریح کر سکیں جن پر بچوں کے حقوق کا معاہدہ اساس ہے، یعنی بچوں کے مفادات، عدم امتیاز، بقا، ترقی اور شرکت۔ 5 بچوں کے حقوق کا موجودہ دستاویزات کا اسلام میں بچوں کو دیے گئے حقوق سے موازنہ کر سکیں۔ 6 سیکس، مادہ و نر اور جینڈر، مذکر و مؤنث میں فرق کر سکیں۔ 7 خواتین کے حقوق پر ایک معاہدے کی ضرورت کی وضاحت کر سکیں۔ 8 خواتین کے خلاف امتیازات کے خاتمے کے معاہدے کی روشنی میں یہ دے سکیں کہ کس حد تک خواتین کو یہ حقوق یقینی بنائے گئے ہیں۔ 9 خواتین کے حقوق پر مبنی موجودہ ہم عصر دستاویزات کا اسلام میں دیے گئے قوانین خواتین کے حقوق کے ساتھ موازنہ کر سکیں۔ صفحہ نمبر 37، بچے، چلڈرن۔ ہر وہ انسان بچہ ہے جو ابتدائی عمر میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے اور جن کا انحصار والدین پر ہوتا ہے۔ وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے اور خود انحصاری کے قابل نہیں ہوتا۔ مختلف ممالک نے بچوں کے لیے عمر کی ایک حد مقرر کی ہے جو دنیا بھر میں یکساں نہیں ہے۔ CRC کنونشن آن رائٹ آف چلڈرن کے مطابق بچے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عمر 18 سال سے کم ہو۔ بچوں کے حقوق پر معاہدے کی ضرورت۔ نیڈ آف اے کنونشن آن دا رائٹس آف چلڈرن۔ دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، ان کے بنیادی حقوق پامال ہوتے رہے ہیں اور اکثر بچوں کو غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں بچوں اور بچیوں سے جبری مشقت کا رواج عام ہو رہا تھا۔ یہ ظلم ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں خطرناک حد تک پایا گیا۔ یتیم، بے سہارا، غریب اور معذور بچوں کو غیر انسانی رویوں کا سامنا تھا اور ہے، جس کو کنٹرول کرنا ہر لحاظ سے مہذب دنیا کی ذمہ داری ہے۔ بچے بھی انسان ہیں اور معصوم ہیں جنہیں والدین کی محبت اور معاشرے کی شفقت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کی صحت، تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کی نگرانی اور دیکھ بھال اور حکومت کی طرف سے ان کے لیے خصوصی سہولیات اور تفریحی مقامات کی اشد ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے ایک ایسے معاہدے کی ضرورت تھی کہ والدین اور حکومت کو اپنے فرائض ادا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ عالمی سطح پر بچوں کے حقوق کا کنونشن تو منظور اور لاگو کر دیا گیا، لیکن شاید اس سے مقصد اب بھی حاصل نہ ہو سکا۔ بچوں کی حق تلفیاں جاری و ساری ہیں۔ بچوں کی حق تلفی کے نت نئے طریقے اور انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ کنونشن کو عملی شکل دینے کے لیے ممالک کو مجبور کیا جائے کہ اس سلسلے میں ٹھوس اور مکمل منصوبہ بندی اور اقدامات کرے۔ صفحہ نمبر 38، CRC میں بچوں کے تحفظ کے حقوق۔ پروٹیکشن ٹو چلڈرن رائٹس ان CRC۔ بچوں کے حقوق کا معاہدہ 2 ستمبر 1990 سے نافذ العمل ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس معاہدے کی توثیق کی، مگر امریکہ اور صومالیہ نے اس کی توثیق نہیں کی۔ کوئی بھی ملک اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے اور ہر رکن ملک کو اس کی توثیق کرنی پڑتی ہے، جیسے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے۔
اس معاہدے کی روح سے بچے کے تحفظ کے حقوق یہ ہیں: 1. معاہدے کے دیباچہ کے مطابق خاندان معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے اور اس کے ارکان خصوصاً بچوں کی فلاح اور نشوونما کے لیے ایک فطری ماحول ہے۔ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو مدد اور تحفظ فراہم کریں تاکہ اس کے ارکان معاشرے میں اپنی پوری ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ 2. دیباچے کے مطابق ممالک کے خیال میں رہے کہ بچے پیدائش سے پہلے اور بعد میں اپنی جسمانی اور ذہنی ناپختگی کی وجہ سے خصوصی توجہ اور تحفظ کا تقاضا کرتے ہیں۔ 3. معاہدے کی دفعہ 2.2 کے مطابق فریق ممالک والدین، خاندان کے ارکان اور سرپرست کے نظریات کی وجہ سے، ان کی رائے کی وجہ سے اور ان کی سرگرمیوں و حیثیت کی وجہ سے ان کے بچوں کو امتیازات اور سزاؤں سے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ 4. دفعہ 3.2 کے مطابق رکن ریاستیں بچوں کے ایسے خیال اور تحفظ کی ذمہ دار ہیں جو بچوں کی فلاح کا سبب بنے۔ اس حوالے سے والدین، قانونی ورثاء و سرپرستوں کے حقوق و فرائض کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ریاستیں اس مقصد کے لیے قانون سازی کریں اور انتظامی اقدامات کریں۔ 5. دفعہ 16 کے مطابق کسی بچے کی ذاتی زندگی، خاندان اور خط و کتابت میں غیر قانونی مداخلت نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی عزت اور شہرت پر غیر قانونی حملہ کیا جائے گا۔ بچوں کو اس حوالے سے قانونی تحفظ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ دفعہ 19 ریاستوں کے لیے بچے کو جسمانی، ذہنی تشدد اور زخمی کرنے سے بچانے کے لیے مناسب قانون سازی، انتظامی اقدامات اور معاشرتی و تعلیمی اقدامات لینا لازمی ہے۔ 7. معاہدے کی دفعہ 20 کے مطابق ریاستوں کے لیے لازمی ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول سے خصوصی تحفظ فراہم کریں جس سے وہ اپنے خاندانی ماحول سے جدا کر کے رکھے گئے ہوں اور وہ ماحول ان کے مفادات کے لیے مناسب نہ ہو۔ ایسے بچوں کے لیے ریاست رضاعی ماؤں کا انتظام کرے، دارالکفالہ بنائے، گود لینے والے اپنانے یا متبنہ بنانے کا انتظام کرے یا مناسب اداروں میں پرورش کا انتظام کرے، لیکن بچوں کے نسلی، لسانی، مذہبی اور ثقافتی پس منظر کو مد نظر رکھا جائے۔ 8. دفعہ 21 کے مطابق بچوں کو اپنانے، متبنہ بنانے یا گود لینے کے دوران ریاستوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں بچوں کا مفاد موجود ہے اور یہ کہ اس کا اختیار مجاز ادارے نے قانون کے اندر رہتے ہوئے یاد دیا ہے۔ 9. دفعہ 32 کے مطابق ریاستیں بچوں کو ان حالات میں تحفظ دیں گی: اقتصادی استحصال، خطرناک اور نقصان دہ کام، ایسے کام جو ان کی تعلیم کے لیے رکاوٹ ہوں، ایسے کام جو ان کی ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی اور سماجی ترقی کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ریاستیں اس مقصد کے لیے قانون سازی، انتظامی، سماجی اور تعلیمی اقدامات اٹھانے کی پابند ہیں۔ 10. معاہدے کی دفعہ 33 کے مطابق ریاستیں بچوں کو منشیات کے استعمال اور ان کے کاروبار سے بچانے کی پابند ہیں۔ 11. معاہدے کی دفعہ 35 کے مطابق رکن ممالک بچوں کی خرید و فروخت کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی پابند ہے۔ 12. معاہدے کی دفعہ 37 کے مطابق ریاستیں اس بات کی پابند ہیں کہ بچوں کو غیر انسانی، اذیت ناک اور ظلمانہ سزاؤں اور کردار کش سلوک سے تحفظ فراہم کرے۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کو بڑی سزا یا عمر قید کی سزا نہ دی جائے، ان کی آزادیوں کو ختم نہ کیا جائے، ان کی قید اور نظر بندی کو قانون کے مطابق بطور آخری ہتھیار استعمال کیا جائے۔ ایسے بچوں کو خاندان کے ارکان سے رابطہ رکھنے کی اجازت ہوگی، انہیں بڑی عمر کے قیدیوں سے دور رکھا جائے گا اور ان کی قانون تک رسائی سہل بنائی جائے گی۔ صفحہ نمبر 40۔ 13. دفعہ 38 کے مطابق بچوں کو حتی الوسیع ریاستی جنگوں سے دور رکھا جائے گا اور بچوں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ جنگ زدہ بچوں کو خصوصی تحفظ اور توجہ دی جائے گی۔ 14. معاہدے کی دفعہ 40 کے مطابق بچوں کو سزا دینے کے لیے تمام قانونی تقاضوں اور احتیاط کو مد نظر رکھا جائے گا اور یہ خیال رکھا جائے گا کہ اس دوران بچوں میں وقار کا احساس پیدا ہو اور وہ انسانی حقوق اور آزادیوں کے قدردان بنیں، یہ کہ بچے معاشرے کا فعال رکن بننے کے قابل بن جائیں۔ CRC میں بچوں کو فراہمی کے حقوق، پروویژن آف رائٹس آف چلڈرن ان CRC۔
بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن میں دیے گئے فراہمی کے حقوق درج ذیل ہیں۔ 1. کنونشن کے دیباچیوں میں ریاستوں پر زور دیا گیا ہے کہ بچوں کو خصوصی امداد اور توجہ کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ 2. دفعہ 4 کے مطابق ریاستوں کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کنونشن میں بچوں کو دیے گئے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور اس مقصد کے لیے قانون سازی، انتظامی اور دیگر مناسب اقدامات اٹھائیں۔ ریاستیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور عالمی تعاون کا بروئے کار لاتے ہوئے بچوں کے معاشی، سماجی، ثقافتی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ 3. دفعہ 6.2 کے مطابق فریق ریاستیں بچوں کی بقا اور ترقی کو ممکنہ حد تک یقینی بنائیں۔ 4. معاہدے کی دفعہ 7 کے مطابق ریاستیں بچوں کے ان حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں کہ پیدائش کے بعد اس کا اندراج کر دیا گیا ہے، پیدائش سے نام رکھنے تک کے حقوق، قومیت دینے کا حق اور والدین کی طرف سے خیال اور توجہ کا حق۔ 5. دفعہ 8 کے مطابق ریاستیں بچوں کے حقوق کا احترام یقینی بنائیں تاکہ بچے اپنی شناخت کو محفوظ کر سکیں، جس میں ان کی قومیت، نام اور خاندان سے تعلق وغیرہ شامل ہیں، اور ان حقوق میں غیر قانونی مداخلت کو روکا جائے۔ اگر کسی بچے سے شناخت کے کسی حصے میں حق لیا گیا ہے تو ریاستیں بچوں کو ان شناخت کی بحالی میں مدد اور تحفظ فراہم کریں۔ صفحہ نمبر 41 6. دفعہ 9.3 کے مطابق فارقین ریاستیں ایسے بچوں کو والدین سے تعلق استوار کرنے اور براہ راست رابطے پیدا کرنے کے مواقع دے گی جو ایک یا دونوں ماں باپ سے جدا کیے گئے ہوں، بشرطیہ کہ یہ مواقع بچے کے مفاد کے خلاف نہ ہوں۔ 7. بچوں کے حقوق کے کنونشن کی دفعہ 18 کے مطابق ریاستیں اس اصول کو تسلیم کریں گی اور اس پر عمل یقینی بنائیں گی کہ بچے کی نشوونما اور ترقی دونوں والدین یا قانونی ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ ریاست والدین کو اس سلسلے میں سہولیات فراہم کرنے کی بھی پابند ہے۔ ریاستیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ کام کرنے والے والدین اس ذمہ داری سے عہد برآں ہو سکیں۔ 8. دفعہ 24 فریق ریاستوں کو پابند بناتی ہے کہ بچوں کو ابتدائی صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ بچے ہر لحاظ سے محفوظ ہوں۔ ریاستوں کے لیے ایسی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا خصوصاً لازمی ہے جن سے شیخوار بچوں کی اموات میں کمی واقع ہو، بچوں کی خصوصی بیماریاں زیر کنٹرول ہوں، مناسب خوراک کی کمی قابو میں ہو، صاف پانی میسر ہو، ماؤں کے لیے زچگی سے پہلے اور بعد کی بنیادی سہولیات اور ضروریات میسر ہوں، بچوں کے حوالے سے والدین کو بنیادی آگاہی حاصل ہو، روایتی علاج اور ٹوٹکوں کے نقائص بھی والدین کو معلوم ہوں اور والدین بنیادی احتیاطی تدابیر سے واقف ہوں۔ 9. معاہدے کی دفعہ 26 کے مطابق ہر ریاست بچوں کو معاشرتی تحفظ فراہم کرنے کی پابند ہے۔ یہ سہولیات بچوں کے ورثاء یا والدین کو بھی ملنی چاہئیں جو بچے کی نشوونما اور تربیت پر مامور ہوں۔ 10. دفعہ 27 کے مطابق ریاستیں بچوں کی معیاری زندگی قائم کرنے کی ذمہ دار ہوں تاکہ بچے جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی اور سماجی ترقی کر سکیں۔ ریاستیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس حق کو یقینی بنانے کے لیے والدین کو مادی وسائل کی فراہمی اور سہارا دینے والے پروگرام خصوصاً خوراک، کپڑا اور رہائش یقینی بنائیں۔ 11. دفعہ 28 کے مطابق ریاست تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں مساوی مواقع کی فراہمی، لازمی مفت پرائمری تعلیم، ثانوی تعلیم کی حوصلہ افزائی اور اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا، بچوں کو تعلیمی رہنمائی کی فراہمی اور بین الاقوامی تعاون اہم ہیں۔ 12. دفعہ 29 کے مطابق بچے کی تعلیم کا مقصد اس کی شخصیت سازی، ذہنی استعداد اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہو، بچوں میں انسانی حقوق کا احترام، اپنی ذات اور ثقافت کی پہچان، اپنی زبان اور قومی اقتدار کی پہچان، بچوں کو ذمہ دار عملی زندگی کے لیے تیار کرنا تاکہ وہ امن، رواداری، جنسی مساوات اور دوستی وغیرہ کو سمجھ سکے۔ 13. معاہدے کی دفعہ 39 کے مطابق ریاستیں پابند ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے مناسب اقدامات و سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور جو نظر اندازی، استحصال، غلط استعمال، اذیت، غیر انسانی سلوک یا سزاؤں اور جرم وغیرہ کے شکار ہوں۔ صفحہ نمبر 42 CRC میں بچوں کے شرکت کے حقوق۔
رائٹس آف پارٹیسپیشن ٹو چلڈرن ان CRC۔ بچوں کے حقوق کے کنونشن میں بچوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات کا ذکر ہے۔ 1. دفعہ 9 کے مطابق بچوں کو ان کے والدین سے ان کی مرضی کے بغیر جدا نہیں کیا جا سکتا تاکہ اسے خاندانی زندگی میں شرکت کا حق حاصل ہو۔ 2. دفعہ 12 کے مطابق بچوں کے مفادات کے حوالے سے ان کی رائے کو اہمیت دینی ہوگی۔ اس میں بچے کی عمر اور سمجھ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ 3. دفعہ 13 کے مطابق بچوں کو اظہار رائے کی آزادی بشمول خیالات و معلومات کی تلاش، حصول اور پھیلانے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کی بے عزتی قومی سلامتی، امن اور اخلاقیات کی قیمت پر نہیں۔ 4. دفعہ 14 کے مطابق ریاستیں بچوں کی فکری، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا احترام کریں گی۔ 5. معاہدے کی دفعہ 15 کے مطابق ریاستوں کو بچوں کی تنظیم سازی اور پرامن اجتماعات کی آزادی کو تسلیم کرنا پڑے گا، بشرطیہ کہ اس سے دوسری اور ریاستوں کو نقصان نہ ہو۔ صفحہ نمبر 43 6. دفعہ 17 کے مطابق ریاستیں بچوں کے لیے ذرائع ابلاغ کی اہمیت کو تسلیم کریں، بچوں کو میڈیا کے ذریعے معلومات کا حصول ممکن بنایا جائے جو ان کی پائیدار صحت مند ترقی کے لیے ضروری ہو۔ میڈیا ہر قسم کے بچوں کی سمجھ اور زبان کو مد نظر رکھے۔ ریاستیں بچوں کو ایسی معلومات سے بچائیں جو ان کو فلاح اور صحت مند ارتقاء کے لیے خطرناک ہوں۔ 7. دفعہ 23 کے مطابق ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ ذہنی یا جسمانی طور پر معذور بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں جس میں ایسے بچے باوقار، باعزت، مکمل اور خود انحصار زندگی گزار سکیں اور وہ معاشرے میں سرگرم شرکت کر سکیں۔ ریاستیں ایسے بچوں اور ان کے جائز کفیلوں کو اپنے وسائل کے اندر خصوصی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہیں۔ ریاستیں اس سلسلے میں عالمی تعاون اور معلومات کی آپس میں شراکت کی بھی ذمہ دار ہے۔ 8. دفعہ 30 کے مطابق ایسی ریاستیں جہاں نسلی، مذہبی یا لسانی اقلیتیں وغیرہ ہوں تو ان کے بچوں کو ان کی اپنی ثقافت میں پھلنے پھولنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی زبان استعمال کرنے کے لیے پورے مواقع دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی برادری میں بھرپور شرکت کر سکیں۔ 9. معاہدے کی دفعہ 31 کے مطابق ریاستیں بچوں کے آرام و سہولت، کھیل کود اور تفریحی سرگرمیوں وغیرہ کے حقوق تسلیم کرے گی تاکہ بچوں کو ثقافتی، فنون، تفریح اور آرام کی سرگرمیوں میں شرکت کے مناسب اور مساوی مواقع میسر ہوں۔ صفحہ نمبر 44 بچوں کے حقوق کے کنونشن کے بنیادی اصول، بیسک پرنسپلز آف CRC۔ بچوں کے حقوق کا عالمی کنونشن آن دا رائٹ آف دا چلڈرن کئی اہم اصولوں پر مبنی ہے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس معاہدے کی توثیق کریں، یعنی ان ممالک کے مقتدر ادارے یا حاکم اس کی منظوری دیں۔ یہ منظوری اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے پاس جمع کرانی پڑتی ہے۔ اب تک دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس پر دستخط کیے اور امریکہ و صومالیہ کے علاوہ سب نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ صومالیہ نے توثیق کرنے کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ اس کی توثیق کرنے والے ممالک اس معاہدے پر عمل اور درآمد کے پابند ہیں۔ عالمی معاہدات میں توثیق کے حوالے سے یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور معاہدے کی اتنی بڑی تعداد میں ممالک نے توثیق نہیں کی۔ توثیق کرنے والے ممالک بین الاقوامی قانون کے پابند ہو جاتے ہیں۔ توثیق کرنے والے ممالک کا اس معاہدے پر عمل اور مقاصد کی نگرانی کرنا اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کی کمیٹی کے ذمہ ہے۔ یہ کمیٹی ہر سال اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے۔ ریاستوں کی حکومتیں اقوام متحدہ کی کمیٹیوں کو خاص مدت کے اندر اپنی سرگرمیوں اور بچوں کی فلاح و ترقی کے بارے میں رپورٹیں پیش کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان حکومتوں کو اس کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس معاہدے کا اہم اصول بچوں کے والدین اور سرپرستوں کا خصوصی کردار ہے۔ بچوں کی پرورش کے ذمہ داروں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ان متعلقین کو خصوصی مراعات اور سہولتوں کی فراہمی کے لیے تائید کی گئی ہے۔ معاہدے کی بنیاد ان اصولوں پر ہے کہ بچوں کو رائے کی اظہار کی نہ صرف آزادی ہو بلکہ مجاز اداروں کو سننا بھی پڑے گا اور جہاں مناسب ہو ان پر عمل بھی کیا جائے گا۔
معاہدے میں اظہار رائے کی آزادی پر زور دیا گیا ہے اور بچوں کو خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے اپنی بات کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن میں بچوں کو بڑی سزائیں یا عمر قید وغیرہ کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے تاکہ بچہ مستقبل میں ایک مفید اور باعزت شہری بنے۔ اس مقصد کے لیے اسے اصلاحی قسم کی سزائیں دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ بچوں کو سزائیں دیتے وقت انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ سزائیں ظلمانہ، غیر انسانی، شدید، اذیت ناک اور شخصیت مسخ کرنے والی نہ ہوں۔ چونکہ یہ معاہدہ ریاستوں کے درمیان ہے، اس لیے بچوں کے حقوق کے حوالے سے زیادہ ذمہ داریاں ریاستوں پر ڈالی گئی ہیں۔ ریاستوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے قانون سازی کریں اور انتظامی اقدامات کریں۔ ریاستوں کو اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سامنے جواب دہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس معاہدے میں بچوں کے مفادات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ریاستوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کے مفادات کی روشنی میں سرگرمیاں سر انجام دیں۔ اس سے پہلے بچوں کے مفادات کا عالمی سطح پر کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا۔ اس معاہدے کا کلیدی نکتہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو عالمی سطح پر مساوی حیثیت دی جائے۔ تمام بچوں اور بچیوں کو رنگ و نسل، مذہب، زبان، جنس، عمر، عقیدہ، جسمانی یا ذہنی کیفیت، حیثیت اور دیگر امتیازات سے بالا تر ہو کر مساوی حیثیت یقینی بنانا اس معاہدے کا اہم مقصد ہے۔ صفحہ نمبر 45 بچوں کے حقوق کے کنونشن میں دیے گئے حقوق اور اسلام میں بچوں کے حقوق کا موازنہ۔ Comparison of rights of children in children rights convocation and rights of children in Islam۔ ذیل میں بچوں کے حقوق کی کنونشن میں دیے گئے حقوق اور اسلام میں بچوں کے حقوق کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خاندانی زندگی۔ بچوں کے حقوق کے کنونشن میں دیے گئے حقوق، خصوصاً بچوں کے حقوق کے معاہدہ میں خاندان کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور ریاستوں کو خاندانی زندگی کے تحفظ اور مدد کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ خاندان بچوں کی نشو و نما کے لیے ایک فطری ماحول فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے خاندانی زندگی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بچوں کا حق ہے کہ وہ والدین سے محبت اور شفقت حاصل کریں۔ ان کو مساوی حیثیت ملنا بھی ان کا حق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کے مطابق ارشاد پاک ہے، اور مائیں بچوں کو پورے 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں۔ اس سے اسلام میں خاندانی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 46 عزت نفس کا احترام۔ CRC میں بچوں کی عزت نفس کا احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ معاہدے کی دفعہ 16 کے مطابق بچوں کی عزت و شہرت کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ دفعہ 37 کے مطابق ریاستیں اس بات کی پابند ہیں کہ بچوں کو غیر انسانی، اذیت ناک اور ظالمانہ سزاؤں اور کردار کش سلوک سے تحفظ فراہم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بچوں کی عزت نفس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے عرب بچوں کو اپنی ملکیت جائیداد سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس کی سختی سے نفی کی۔ بچوں کے عالمی کنونشن میں بھی اس کی نفی کی گئی ہے۔ دفعہ 19 کے مطابق ریاستوں کے لیے بچوں کو جسمانی اور ذہنی تشدد، زخمی کرنے یا ان کے ناجائز استعمال، نظر اندازی، برے سلوک اور استحصال وغیرہ سے بچانے کے لیے مناسب قانون سازی، انتظامی اقدامات اور معاشرتی و تعلیمی اقدامات لینا ضروری ہے۔ قرآن میں 19 آیتوں میں یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ سخت اور ظالمانہ سلوک کی ممانعت کی گئی ہے۔ بچوں کا حق ہے کہ ان کو جسمانی اور اخلاقی نقصان سے بچایا جائے۔ اسلام میں بچوں کو وراثت کا حق دیا گیا ہے۔ رضاعی ماں اور گود لینا۔ معاہدے کی دفعہ 20 کے مطابق ریاست یتیم بچوں کے لیے رضاعی ماں کا انتظام کرے، اسلامی دارالکفالہ بنائیں، گود لینے، اپنانے یا متبنہ بنانے کا انتظام کریں یا مناسب اداروں میں پرورش کا انتظام کریں۔ اسلام میں رضاعی ماں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ عربوں میں رضاعی ماں کا رواج موجود تھا، یعنی بچوں کو دوسری خواتین دودھ پلاتی تھیں۔ منشیات سے بچاؤ۔ عالمی معاہدے میں ریاستیں بچوں کو منشیات کے استعمال اور ان کے کاروبار سے بچانے کی پابند ہیں۔ اسلام میں ہر انسان کے لیے منشیات کے کاروبار اور استعمال پر پابندی ہے، اس طرح بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ تعلیم۔
کنونشن میں بچوں کی تعلیم کی بڑی تاکید گئی ہے۔ ریاست اور والدین پر کئی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ تعلیم بچوں کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو تعلیم سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دے سکتا۔ جنگ بدر میں غیر مسلم قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ جس نے 10 مسلمان بچوں کو پڑھایا تو اسے آزادی دی جائے گی۔ اس سے دنیاوی علم کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بخاری کی کتاب العلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ساری رات نوافل پڑھنے میں گزارے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بچے کو آداب سکھائے۔ اسلام میں حصول تعلیم کے لیے کوئی جنسی تفرقہ نہیں۔ صفحہ نمبر 47 والدین کی ذمہ داریاں۔ معاہدے کی دفعہ 7 کے مطابق ریاستیں بچوں کے والدین کی طرف سے ان کے خیال اور توجہ کا حق یقینی بنائیں۔ معاہدے میں بچوں پر رحم اور مہربانی کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں بچوں کو کھلانے، کپڑے دینے اور تحفظ دینے کے حقوق دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے مطابق اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان کا کھانا اور کپڑے قاعدے کے موافق۔ بچوں کا حق ہے کہ وہ والدین سے محبت اور شفقت حاصل کریں۔ ان کو مساوی حیثیت ملنا بھی ان کا حق ہے۔ ان سب کو مساوی مالی تحفے ملیں۔ حضرت عمر نے ایک باپ اور بیٹے کا فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک بیٹے کے باپ کے اوپر یہ حقوق ہیں کہ بچے کے لیے ایک اچھی ماں چن لے، اسے اچھا نام دے اور اسے قرآن سکھائے۔ والدین اور قانونی ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے پیار اور شفقت کریں۔ سنت مبارکہ بچوں سے پیار اور شفقت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے خیمے کی طرف چل پڑے اور بچوں کے بارے میں پوچھا۔ اچانک حضرت حسن دوڑ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ آپ فرمانے لگے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے صحابی کے سامنے اس کو چوما۔ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے کسی ایک کو آج تک نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ جو دوسروں پر رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت۔ بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن میں بچوں کی خرید و فروخت پر قابو پانے کے لیے ریاستوں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ شناخت۔ دفعہ 8 کے مطابق ریاستیں بچوں کے حقوق کا احترام یقینی بنائیں تاکہ بچے اپنی شناخت کو محفوظ کر سکیں، جس میں ان کی قومیت، نام اور خاندان سے تعلق وغیرہ شامل ہیں، اور ان حقوق میں غیر قانونی مداخلت کو روکا جائے۔ اگر کسی بچے سے شناخت کے کسی حصے کا حق لیا گیا ہے تو ریاستیں بچوں کو ان کی شناخت کی بحالی میں مدد اور تحفظ فراہم کریں۔ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں گود لینے اور اپنانے کا رواج تھا۔ گود لیا ہوا یا اختیار کیا ہوا بچہ گود لیے والدین کا نام اور خاندان کا نام استعمال کرتا۔ اسلام نے اس رواج کی اس انداز میں اس لیے نفی کی کہ اس سے شادی بیاہ اور وراثت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس عمل کو ایک مصنوعی عمل قرار دیا گیا جس میں بچے اور والدین کے نہ خونی رشتے ہوتے ہیں اور نہ حقیقی جذباتی تعلق۔ بچوں کو اصلی والدین کے نام سے پکارنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 48 تحفظ، بقا اور سلامتی۔ بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن میں بچوں کے تحفظ، بقا اور سلامتی وغیرہ پر زور دیا گیا ہے۔ دفعہ 6.2 کے مطابق فریق ریاستیں بچوں کی بقا اور ترقی کو ممکنہ اور بڑی حد تک یقینی بنائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 کے مطابق ارشاد خداوندی ہے کہ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ دیوتاؤں کے نام پر بچوں اور بچیوں کو قربان کرنے کی ممانعت کی گئی اور بچیوں کو معاشرتی بے عزتی سے بچانے کے لیے زندہ دفن کرنے کے رواج کو ختم کر دیا گیا۔ بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچوں کو مالی تحائف دینے میں انصاف سے کام لو۔ اگر مجھے کسی جنس کو ترجیح دینا ہوتی تو میں مالی تحائف دینے میں لڑکیوں کو لڑکوں پر ترجیح دیتا۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ نہ گاڑے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یتیم بچے۔ معاہدے کی دفعہ 20 میں ایسے بچوں کا ذکر ہے جو والدین سے جدا ہوں تو ان کی خصوصی توجہ، تعلیم و تربیت اور نگرانی کے انتظامات کی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں یتیم بچے بھی شامل ہیں۔ قرآن میں 19 آیتوں میں یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ سخت اور ظالمانہ سلوک کی ممانعت کی ہے۔ اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ نرمی اور انصاف کا سلوک کیا جائے۔ یتیم کو دھوکہ دینے والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ یتیم کو کھلانے والے کو بشارت دی گئی ہے۔ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو جہنم میں ان کے پیٹ آگ سے بھر دیے جائیں گے۔ اسلام یتیم کی دولت اور ملکیت کے تحفظ پر بہت زور دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں ساتھ رکھا تو اللہ نے اس کے لیے جنت لازم ٹھہرا دی، سوائے اس کے کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ صفحہ نمبر 49۔ جسمانی اور اخلاقی تربیت۔ معاہدے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بچوں کے جسمانی اور اخلاقی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ بچوں کو ایسے ماحول سے بچایا جائے جہاں ان کی جسمانی اور اخلاقی بگاڑ کے امکانات ہوں۔ بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر اسلام میں نہیں، لیکن اسلام نے ان کی ممانعت بھی نہیں کی بلکہ بالواسطہ انداز سے ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مثال کے طور پر معاہدے کے فریقین چونکہ ریاستی ہیں اس لیے اس معاہدے میں ریاستوں پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جبکہ اسلام میں والدین کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور ریاست کی ذمہ داریوں کا زیادہ ذکر نہیں۔ معاہدے میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے اور ریاستوں کو والدین کے ایسے حقوق یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہیں جو بچوں کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ تاہم اسلام میں بچوں پر والدین کے حقوق کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ معاہدے میں بچوں کے حوالے سے ریاستی قانون سازی کو مرکزی نقطہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ اسلام میں ایسی قانون سازی کا خاص ذکر نہیں۔ بچوں کو جنگ سے دور رکھنے اور فوج میں بھرتی نہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسلام میں جنگ بدر میں بچوں نے جہاد میں عملی حصہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسلامی لشکر کشی کا حکم صادر فرماتے تو ہدایت میں بوڑھوں، عورتوں، فصلوں، جانوروں اور بچوں کو جنگ سے بچانے کی ہدایت دیتے۔ معاہدے کی دفعہ 15 کے مطابق ریاستوں کو بچوں کی تنظیم سازی اور پرامن اجتماع کی آزادی کے حقوق حاصل ہیں۔ دفعہ 17 کے مطابق ریاستوں کو بچوں کے لیے ذرائع ابلاغ کی اہمیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ بچوں کو میڈیا کے ذریعے معلومات کا حصول ممکن بنایا جائے جو ان کی پائیدار اور صحت مند ترقی کے لیے ضروری ہو۔ میڈیا بچوں کی سمجھ اور زبان کو مد نظر رکھے۔ اگرچہ اسلام میں براہ راست یہ حقوق بیان نہیں کیے گئے، لیکن انہیں منع بھی نہیں کیا گیا اور آج کی اسلامی ریاست ان حقوق کو لاگو کر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ خواتین کے حقوق، ویمن رائٹس۔ خواتین دنیا کی نفس بادی ہے۔ آج دنیا میں ان کے حقوق کا معاملہ بڑے زور و شور سے زیر بحث ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق وہ حقوق ہیں جو عورتوں اور مردوں کے درمیان سماجی اور قانونی برابری کی حالت کو فروغ دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر معاشرہ اور مہذب بھی خواتین کے حقوق مقرر ہیں، تاہم ان کے انداز میں فرق ہے اور کہیں پر ان حقوق کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا۔ تاہم ہر معاشرے کو ثقافتی و سماجی اقتدار اور مذہبی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں خواتین کو غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے اس کے اسباب بھی ہونے چاہیے۔ صفحہ نمبر 50۔ نر مادہ، سیکس اور مذکر مونس جینڈر۔ حیوانات و نباتات میں تولیدی خصوصیات کے حوالے سے دو اقسام ہیں جنہیں نر و مادہ کہا جاتا ہے۔ مذکر اور مونس ایسی خصوصیات کو کہا جاتا ہے جو نر اور مادہ میں فرق کو واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی آواز میں ایک ایسی مذکر یا مونس خصوصیت ہے جسے سن کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ نر کی آواز ہے یا مادہ کی۔ مرد اور عورت معاشرے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کرداروں میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق ان کی مذکر و مونس خصوصیات میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تذکیر و
تانیث ان خصوصیات کو کہا جاتا ہے جو ایک ثقافت یا معاشرہ ایک جاندار کو نر و مادہ ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ جنس مرد و زن یا نر و مادہ میں حیاتیاتی، طبعی اور وراثتی اختلاف کا نام ہے، جبکہ مذکر و مؤنث جنس کی بنیاد پر وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرے کی سماجی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی قوتیں کرتی ہیں۔ خواتین کے خلاف امتیازات ختم کرنے کا کنونشن اور اسلام میں خواتین کے حقوق کا موازنہ۔ کنونشن آن ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومین CEDAW and its comparison with women rights in Islam۔ ذیل میں خواتین کے حقوق کے عالمی کنونشن اور اسلام میں خواتین کا حقوق کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مساوی حیثیت اور امتیازات کا خاتمہ۔ کنونشن کی دفعہ 2 کے مطابق تمام فریقین ریاستیں خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیازات کی مذمت کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ ہر ریاست فوری اور مناسب اقدامات کرے گی تاکہ خواتین کے خلاف امتیازات کا خاتمہ ہو۔ خواتین کی مساوی حیثیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی جائیں گے۔ دفعہ 15 کے مطابق مرد و خواتین کو قانون کی نظر میں مساوی حیثیت دی جائے گی۔ دفعہ 4 کے مطابق مرد و خواتین کے لیے غیر مساوی اور جداگانہ معیار قائم نہیں کیے جائیں گے۔ دفعہ 5 کے مطابق ریاستیں وہ تمام اقدامات اٹھائیں گی جو مرد و خواتین کے درمیان عدم مساوات، تفریق، کسی جنس کی اعلیٰ و ادنیٰ حیثیت اور کسی بھی جنس کے کردار کو بڑھا چڑھا یا گھٹانے کا روایت یا دیگر سرگرمیوں کو ختم کرے۔ دفعہ 13 کے مطابق ریاستیں مرد و خواتین کے سماجی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں عدم مساوات و امتیازات کا خاتمہ کرے گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ روحانی حقوق سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے مرد و زن کو یکساں حقوق دیے ہیں، کسی کی کسی پر کوئی بالادستی نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 124 کے مطابق جو ایمان والا ہو، مرد یا عورت، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ اس طرح سورہ نحل آیت 97 کے مطابق جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کے مطابق میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اسلام میں خواتین کا مرد کے مساوی ہونا ان کا حق ہے۔ اسلام میں اخلاقی فرائض و مساوی ہیں، تو اس طرح اخلاقی حقوق بھی برابر ہیں۔ اسلامی قانون کی نظر میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ قاتل مرد ہو یا عورت، اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اگر مقتول کا وارث خواہ مرد ہو یا عورت اگر قاتل کو معاف کریں یا خون بہا لیں تو دونوں کی حق حاصل ہے۔ اسلام میں خواتین کو گواہی دینے کا حق حاصل ہے۔ احترام و تحفظ۔ کنونشن کی دفعہ 6 کے مطابق تمام فریق ریاستیں خواتین کی خرید و فروخت، استحصال اور کمائی کے لیے جنسی تعلقات پر پابندی لگانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دفعہ 9 کے مطابق خواتین کو مرد کے مساوی اپنی قومیت رکھنے یا تبدیل کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ انہیں یہ تحفظ دینا ہوگا کہ شوہر کی قومیت لازمی اور جبری طور پر خواتین پر لاگو نہیں۔ اسلام نے خواتین کو مرد کی طرح کئی اقتصادی حقوق دیے ہیں۔ ایک لڑکی بھی جائیداد رکھ سکتی ہے، اسے بیچ سکتی ہے اور بغیر کسی مشورے کے اپنی جائیداد سے دستبردار ہو سکتی ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا کنواری۔ اسلام نے خواتین کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے مطابق اور عورتوں کے ان کے مہر خوشی سے دے دو، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم برائے نام مہر مقرر کرتے ہیں، جو اچھی بات نہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ اسلام نے خواتین کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اسلام نے خواتین کے بطور بیٹی، بیوی، ماں اور بہن کے کئی معاشرتی حقوق کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو پیدائش کے فوراً بعد زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو منع کیا۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ کوئی شخص بھی 2 بیٹیوں کو پالتا ہے، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے اور محبت و شفقت سے ان کی پرورش کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسلام نے خواتین کو معاشی اور سماجی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اس طرح تہمت لگنے سے تحفظ کا حق بھی عورت کو حاصل ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 4 کے مطابق
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زناکاری کی تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ قانونی طور پر خواتین کو شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ باپ یا شوہر کا نام لگانے کا حق حاصل ہے۔ تعلیم۔ کنونشن کی دفعہ 10 مرد و خواتین کا حصول تعلیم کے لیے ہر میدان میں مساوی مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح جسمانی تعلیم اور کھیل کود کے مساوی مواقع دیے جائیں گے۔ اسلام میں خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت اور حق اس حقیقت سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک مشہور طالبہ اروی بنت زبیر کے مطابق آپ نے قرآن فہمی، احکامات کی پیروی، قانون کی پابندی، ادب، شاعری اور تاریخ عرب میں حضرت عائشہ سے بڑا اسکالر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ طب کا علم بھی رکھتی تھیں اور قانونی وراثت میں بھی ماہر تھیں۔ آپ نے 88 علماء کو پڑھایا اور 2219 احادیث کی راوی ہیں۔ حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلیم کی علمیت کے بارے میں بھی ثبوت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ تعلیم حاصل کرنا مرد و زن دونوں کا حق ہے۔ پیشہ و ملازمت۔ دفعہ 11 کے مطابق فریقین ریاست خواتین کو اپنی مرضی کی ملازمت و پیشہ اختیار کرنے کے مساوی مواقع فراہم کرے گی۔ اس حوالے سے خواتین کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ دوران حمل ان کو خطرناک کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے خواتین کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ اسلام میں خواتین کو ملازمت اختیار کرنے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ قرآن و احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ عورت ملازمت نہ کرے۔ اگر خود ضرورت محسوس نہ کرے تو خواتین کو ملازمت اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر کو تو بیوی کی حلال کمائی میں سے کچھ نہ لینے کا پابند بھی بنایا گیا ہے۔ عورت ملازمت کے دوران جو کماتی ہے وہ اس کی اپنی آمدن ہے اور اسے گھر میں خرچ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کتنی دولت مند کیوں نہ ہو لیکن بیوی کو روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ صفحہ نمبر 53 شادی بیاہ۔ دفعہ 16 کے مطابق ریاستیں اس بات کی پابند ہیں کہ خواتین سے متعلق شادی بیاہ اور خاندانی تعلقات کے حوالے سے تمام امتیازات کا خاتمہ کریں۔ شادی میں برابر کی رائے، شوہر کا انتخاب، اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت، شادی کے بعد مساوی ذمہ داریاں اور ازدواجی تعلق ختم کرنے کا مساوی حق، بچوں کے حوالے سے مساوی ذمہ داریاں، بچوں میں وقفے کے حوالے سے مساوی حق، ملکیت اور نظم و ضبط کے مساوی حقوق وغیرہ کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کا شادی کرنا ان کا حق ہے اور شادی میں عورت کی مرضی معلوم کرنا بھی اس کا حق ہے۔ صحیح بخاری کے جلد 7 کے باب 43 کی 69 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک خاتون کو اس کے والد نے اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا اور وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ آپ نے اس کی شادی کو ناجائز قرار دیا۔ امام ابن حنبل کے مطابق حدیث 736 اور 7396 میں روایت ہے، مسلمانوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو کردار اور برتاؤ میں اچھے ہیں، جو اپنے اہل خانہ اور بیویوں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ بطور ماں خواتین کو اسلام نے بہت مقدس مقام دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ سورہ لقمان کی آیت 14 کے مطابق ہم نے اس کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چوڑائی 2 برس میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ حضور پاک کے ارشادات کے مطابق 3/4 حصہ محبت و پیار ماں کے حصے میں ہے اور 1/4 باپ کے حصے میں۔ بہن کی حیثیت سے بھی خواتین کے کئی حقوق ہیں۔ سیاسی حقوق۔ دفعہ 7 اور 8 کے مطابق خواتین کے ساتھ سیاسی اور عوامی میدان میں امتیازی سلوک کا خاتمہ ریاستوں کا فرض ہے۔ انہیں مرد کے مساوی ووٹ کا حق اور بطور امیدوار حصہ لینے کا حق دینا ہوگا۔ پالیسی سازی میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ سیاسی معاملات سے متعلق سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کے بین الاقوامی امور نپٹانے میں خواتین کو مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ دفعہ 3 کے مطابق ریاستیں قانون سازی سمیت ایسے تمام اقدامات کی پابند ہیں جن سے خواتین کو سیاسی، سماجی، معاشی
اور ثقافتی میدانوں میں مرد کے مساوی حقوق اور آزادیاں حاصل ہوں۔ اسلام میں خواتین کو کئی سیاسی حقوق حاصل ہیں اور قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کے مطابق مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ ان کا یہ تعلق ایمان، ہمدردی اور مدد میں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن دونوں سے بیعت لی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر مہر کی بلائی حد مقرر کرنے کے بارے میں کہا تو مجمع میں پیچھے بیٹھی ایک خاتون اعتراض کرنے لگی کہ قرآن مجید میں تو سورہ نساء کی آیت 20 میں ارشاد ہے کہ تم اپنی بیوی کو پورا خزانہ یا سونے کا ڈھیر دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین شرعی پردے میں مردوں کے مجمع میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اسلام میں خواتین بوقت ضرورت مجاہدین کی مرہم پٹی، پانی پلانے کے علاوہ وعظ و نصیحت اور نماز عید وغیرہ میں بشرطیہ ان کے لیے علیحدہ جگہ حصہ لے سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 54 مشق 1 خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کر کے جملے مکمل کریں۔ 1 دنیا میں بچوں کی خرید و فروخت کا گھناؤنا کاروبار ہوتا رہا ہے جو ڈیش کی توہین ہے۔ 2 ریاستیں بچوں کو ڈیش کے استعمال اور ان کے کاروبار سے بچانے کی پابند ہیں۔ 3 قرآن میں 19 آیتوں میں یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ سخت اور ظالمانہ سلوکی ڈیش کی گئی ہے۔ 4 اسلامی قانون کی نظر میں مرد و عورت دونوں ڈیش ہیں۔ 5 شادی میں عورت کی ڈیش معلوم کرنا اس کا حق ہے۔ مشق 2 کالم ملائیں۔ کالم الف مساوی، عزت، حقوق کا، امتیازی، ذہنی۔ کالم ب حقوق، عالمی کنونشن، سلوک، استعداد، نفس۔ عملی سرگرمیاں صفحہ نمبر 55 1 بچوں کے حقوق پر عوامی آگاہی کے لیے پوسٹرز، بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر واک کا اہتمام کریں۔ 2 کلاس میں ایک جید عالم کو دعوت دے کر اسلام میں بچوں اور خواتین کے حقوق پر مذاکرہ کریں۔